احمد ان میں سے کتنی بلیاں امپورٹڈ ہیں اور کتنی لوکل ہیں؟ میرے پاس تقریباً 13 کیٹس ہیں جو کہ رشین امپورٹ ہیں اور سی ایف اے ہیں, مطلب ان کی بلڈ لائن سی ایف اے, ان کے پراپر ڈاکومنٹیشن ہے, مائکرو چپڈ ہیں اور کافی سپیریئر لائن سے ہیں جو کہ باہر کے بھی کیٹ شوز ون کر کے آئی ہوئی ہیں. کمرے پہ کتنے پیسے لگ چکے ہوں گے عثمان بھائی؟ ابھی تک تو 19 to 20 lakhs لگ چکے ہیں, جس کے اندر یہ ٹائلنگ 19-20 لاکھ میں 10 مرلے کا گھر بن جاتا ہے. لیکن اتنا خوبصورت روم نہیں بنتا اس کے لیے ہمیں اتنا اسپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ کے پاس 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ کی بلی ہے تو اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں عثمان بلور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم موجود ہیں احمد ملک کے ساتھ اور احمد ملک کے پاس یہاں پہ بہت ساری بلیاں ہیں. تو احمد ملک سے ہی پوچھتے ہیں کہ احمد یہ کتنی بلیاں ہیں یہاں پہ؟ عثمان بھائی میرے پاس آلموسٹ 17 کیٹس ہیں, کچھ نیچے والے پورشن میں, کچھ ان کا یہ روم بنایا ہے. میں یہ کمرہ دیکھ رہا ہوں بہت خوبصورت بنا ہے, یہاں پہ شیشے کے باکس بنے ہیں, دیواروں پہ چیزیں ہینگ ہوئی ہیں, اے سی لگے ہیں, بڑی اچھی سیلنگ ہوئی ہے, پنکھے لگے ہیں. یہ سب پروٹوکول بلیوں کے لیے صرف یہ کیٹس کے لیے ہی ہے کیونکہ ہم میرا تو دل کر رہا میں یہاں پہ بیڈ لگا کے لیٹ جاؤں اس طرح سے ہے. اور ابھی اس میں یہ انڈر پروسیس ہے, ابھی کافی چیزیں رہتی ہیں اس روم کے لیے, کافی چیزیں ابھی مینوفیکچرنگ میں ہے. تو آپ کا ہمارا وعدہ ہو گیا کہ جب یہ پورا کمپلیٹ ہوگا ہمارے ساتھ شو کریں گے انشاءاللہ ضرور ہم آپ اچھا اس کمرے پہ کتنے پیسے لگ چکے ہوں گے عثمان بھائی؟ ابھی تک تو 19 to 20 lakhs لگ چکے ہیں, جس کے اندر یہ ٹائلنگ 19-20 لاکھ میں 10 مرلے کا گھر بن جاتا ہے. لیکن اتنا خوبصورت روم نہیں بنتا اس کے لیے ہمیں اتنا اسپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ کے پاس 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ کی بلی ہے تو اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے. احمد ان کی جو گرومنگ ہے وہ کتنا مشکل کام؟ عثمان بھائی اٹس اے ٹف جاب, اور یہ اس طرح سے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو انہی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. پرشین بریڈ کے بیسکلی نا لانگ ہیئرز ہوتے ہیں, تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز ہے اچھا شیمپو یوز کرنا پڑتا ہے, اچھا کنڈیشنر یوز کرنا پڑتا ہے, اس کے بالوں کو پراپر ڈرائی کرنا پڑتا ہے. فر میجک شیمپو کیسا ہے سر؟ فر میجک از ون آف دی بیسٹ شیمپو ان مارکیٹ. اگر آپ یوز کرواتے ہیں نا اپنی پرشین کیٹ میں, اس کے بال بالکل سلکی ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ خالی شیمپو لگانا ہی حل نہیں ہے, آپ اس کو ڈرائی اچھا کرنا ہوتا ہے, اس کے اچھی طرح سے. میں یہ بار بار ہنسی اس لیے آتی ہے کہ میں کوئی شوز 2-3 جج کر چکا ہوں کیٹس کے, اور مجھے خود انفارمیشن بہت زیادہ ہے, تو میں اس لیے آپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا ہنس بھی پڑتا ہوں. بے شک آپ کو پتہ ہے, لیکن ہم نے اپنے ویورز کو اچھا مجھے ایک چیز یہاں پہ بہت زیادہ, اب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک بہت زیادہ چیز فیل ہوتی ہے پاکستان میں, جیسے باہر کے ملکوں کے اندر شوز ہوتے ہیں اور وہ بلیوں کو میک اپ کر کے لے کے آتے ہیں, ان کو کلر کر کے لے کے آتے ہیں, ان کو کلپ لگا کے لے کے آتے ہیں. پاکستان میں ایسا کیوں؟ عثمان بھائی پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. دیکھیں اب تو یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جب 7 سال پہلے اپنا شو شروع کیا تھا, لاہور پیٹ شو, تو یاد ہوگا کہ پہلے شو کے اوپر بلیاں آئی تھی جن کے بال بھی چوڑے تھے, جن کی آنکھیں بھی گندی تھی, اور اب اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ جس دن شو ہوتا ہے اسے ایک دن پہلے سی بلاک میں آپ کو باری نہیں ملتی. ایسا یہ رش لگا ہوا ہوتا ہے, لوگوں کے اندر اب اویئرنیس آ رہی ہے. اور یہ میں تو یہ چیز سمجھتا ہوں کہ شوز کروانے کا ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہے, تاکہ لوگوں تک نالج پہنچتی ہے کہ یہ جانور. لیکن آپ کے ادھر سے میں ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس شو کو اس لیے بند کیا ہے کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ میں نے اس کے اوپر ایک وہ ہوتی ہے نا کہ انٹری فیس ہوتی ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہاں کہ آپ اس کی کرسیوں اور ان چیزوں کے پیسے پے کر دیتے ہیں. اب لوگ لالچ کے اندر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی دیں, ہمیں ٹرافیز بھی دیں, ہمیں گفٹ بھی دیں, اور ہمیں گھر بھی چھوڑ کے آئیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا, اور ہمیں تصویریں بھی دیں.
بہت زیادہ مجھے کالز آتی ہے کہ بھائی تصویریں دے دیں, ویڈیوز دے دیں. عثمان تو بھائی جو تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں وہ ہم اپنے پیج کے لیے کھینچتے ہیں. یہ ایک اچھا فیصلہ ہی تھا. 1-2 سال اگر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم ان کے لیے کتنا بہتر کام کر رہے تھے جو کہ انہوں نے ٹھکرا دیا. لیکن اب یہ خود وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں پہ تنقید کی تھی کہ ہم سے فیس نہیں دی جاتی, ہم سے جانور نہیں لائے جاتے, یا آپ فیملی پیٹ شو کیوں کرواتے ہیں, وہی لوگ انشاءاللہ. آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لاسٹ پیروز میں شو ہوا ہے اس کے لیے میں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا, صرف مجھے لوگوں کو بتانا تھا کہ شوز ایسے نہیں ہوتے, اور انشاءاللہ ہم ان کے اب نخرے نہیں اٹھائیں گے, یہ خود ہمارے پاس آئیں گے چل کے. احمد, ان میں سے کتنی بلیاں امپورٹڈ ہیں اور کتنی لوکل ہیں؟ میرے پاس تقریباً 13 کیٹس ہیں جو کہ رشین امپورٹ ہیں اور CFA ہیں, مطلب ان کی بلڈ لائن CFA, ان کے پراپر ڈاکومنٹیشن ہے, مائکرو چپڈ ہیں اور کافی سپیریئر لائن سے ہیں جو کہ باہر کے بھی کیٹ شوز ون کر کے آئی ہوئی ہیں. احمد, مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلی اگر آپ باہر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کتنے تک کی پڑ جاتی ہے؟ تقریباً ایک کیٹ کے اوپر کاسٹ آ جاتی ہے 3 to 3.5 لاکھ, یہ سٹارٹنگ ہے. پھر جتنی سپیریئر لائنز ہوتی جائیں گی, جتنی بلڈ لائن بہترین ہوتی جائے گی, اس طرح سے ہے. آپ کے پاس سب سے زیادہ ایکسپینسو کون کتنے تک کی ہے؟ اگر پاکستانی اماؤنٹ میں بات کی جائے تو جس طرح میری یہ بلی ہے رفیلا, یہ ہمیں 5 لاکھ کی کاسٹ کی تھی, اور یارک ہمارا میل کیٹ ہے جو کہ 8 لاکھ کا کاسٹ کیا تھا. اس کی بلڈ لائن بڑی سپیریئر ہے, مطلب بہت اچھی لائن سے ہے. تو یہ تو اس طرح کی شوق ہے کہ جو ان کے جو بچے ہوتے ہیں, جو ان کے کٹنز ہوتے ہیں, وہ آپ سیل کرتے ہیں؟ کٹن سیل بھی کرتے ہیں کچھ, اور جو اچھے ہوں جو کیپ ہم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم رکھ لیتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ابھی تک ہمارے پاس بریڈ آئی نہیں ہے, ابھی تو صرف سارے بچے ہیں ابھی. یہ خود ابھی چھوٹی عمر کے ہیں, بچے ہیں سارے. تو انشاءاللہ جب آئے گی تو لیٹس سی فیوچر میں آپ کریں گے. اب اسٹڈ دینا کوئی شروع کیا ہے لوگوں کو, کچھ جن کی اچھی بلیاں سلیکٹیو, جو بہت پیٹ لور ہیں, اپنے پیٹس کو ایز اے فیملی رکھتے ہیں, ہم دیکھ کے پھر دیتے ہیں, ورنہ نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کٹن کتنے تک کا ہوتا ہے؟ اگر تو CFA کٹن ہوگا اور لوکل بریڈ میں آئے گا تو اس کی پرائسنگ بنتی ہے آلموسٹ 1.5 to 2 lakhs تک. اچھا, 2 لاکھ روپے تک کا کٹن مل جاتا ہے اس کا اگر آپ کوئی لینا چاہے تو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کتنا اچھا ہے اگر گھر پہ بلیاں رکھیں اور اس کی بریڈ کروائیں؟ یہ اس طرح سے اچھا ہے, اگر میں یہ کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ کوئی پیٹ لور نہیں ہے اور وہ صرف پیسوں کے لیے یہ کام کرے. اگر ایک بندے کو دل سے شوق ہے, وہ ان کو ایز اے فیملی لے سکتا ہے, رکھ سکتا ہے, پیار کر سکتا ہے, تو پھر تو یہ اچھا کام ہے نا. اچھا, میں نے بھی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو لوگ لالچ کے اندر بلیاں رکھتے ہیں یا کتے رکھتے ہیں ان کے وہ بریڈ ہی نہیں ہوتی, وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے, کیونکہ ان سے ایک اسپیشل باؤنڈ چاہیے آپ کو, اسپیشل قسم کی افیکشن چاہیے آپ کو کیٹس کے ساتھ. تو آپ کا ریلیشن کیسا ہے آپ کی کیٹس کے ساتھ؟ ہماری کیٹس پورے گھر میں اپنی مرضی سے سوتی ہیں, مرضی سے اٹھتی ہیں, کھاتی ہیں, پیتی ہیں, مطلب ان کے لیے پرفیکٹ انوائرمنٹ ہے. میں نے دیکھا ابھی میں جب گھر کے اندر آیا تھا تو آنٹی کی گود میں بھی ایک کیٹ تھی اور اس کی آنکھیں صاف کر رہی تھی. تو یہ اس کے لیے آپ کی پوری فیملی کا میرے خیال سے پیٹ لور ہونا ضروری ہے. بے شک ایسا ہی ہے, اور ہمارے گھر میں تو اس طرح سے ہی ہے کہ ہر بلی کی ایک اپنی پہچان ہے, اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اس کا اپنا ایک ٹائم ہم نے دینا ہوتا ہے. تو اور ہم یہ کام کرتے ہوئے اتنا اپنے آپ کو مطلب خوش قسمت محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہوئے. ایک بے زبان جانور ہے نا, تو یہ بھی ہم دعائیں کرتا ہے. بھابھی کو کتنا شوق ہے؟ انہیں بھی کافی شوق ہے, بھابھی کو مطلب آپ کی بھابھی کو بھی کافی شوق ہے, اور سارا دن ہمارا انہی میں ہی گزر جاتا ہے. مطلب صبح اٹھتے ہیں ان کے کاموں, احمد کو ناشتہ ملے نہ ملے, بلیوں کو ناشتہ ملے, بلیوں کو سب سے پہلے ملنا چاہیے. ایسا یہ تو بہت اچھی بات ہے. احمد, مجھے بتائیں کہ ان کے اندر فیس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ ایسا ہی ہے, پرشین بریڈ کے اندر نا مختلف فیسز ہیں, جس طرح پنچ, ڈول, سیمی پنچ, پکی فیس. تو جو بالکل فلیٹ نوز ہوتے ہیں ان کو ہم پکی فیس کہتے ہیں, جو کہ موسٹلی ہمارے پاس. سب سے مہنگا کون سا ہے؟ پکی فیس کی پرائسنگ وائز دیکھا جائے تو یہ مہنگی بریڈ ہے. اور پرشین جو نارمل فیس میں ہے وہ کتنی؟ نارمل یہ ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں جہاں پہ شاپس ہیں ساری, وہاں سے آلموسٹ 15-20,000 میں اچھا کٹن مل جاتا ہے. اچھا کٹن مل جاتا ہے. تو اگر آپ کو شوق ہے اور آپ پھر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہے, احمد بتا رہا ہے. اور اگر آپ کو شوق نہیں ہے اور پھر آپ بزنس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل نہ رکھیں, کیونکہ یہ ٹوائے نہیں ہے. یہ بے شک یہ کوئی کھلونا نہیں ہے, اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ. لوگ اپنے بچوں کو لے کے دے دیتے ہیں, تو کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو؟ سر ہمارے پاس بھی جب اگر کوئی کٹن وغیرہ لینا ہے, ہم سب سے پہلے تو اس کی فیملی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ رکھنا کتنی دیر تک چاہتے ہیں, وہ اس کے ساتھ کمٹ ہیں یا نہیں. سچ بتائیں کتنے لوگوں کو ریفیوز کیا ہے؟ 10 میں سے 5 لوگوں کو ہم نہیں دیتے.
क्योंकि जिनका हमें प्रॉमिसिंग फ्यूचर नहीं लग रहा होता कि वो नहीं रखेंगे, या जो नखरे कर रहे होते हैं कि हाथ लगाने और से, फिर भी आप लोगों के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि आप पेट लवर नहीं है। सर वो तो फिर आपके सामने ही है कि तनकीद लोग करने से पहले सोचते नहीं हैं कुछ किसी के बारे में। तो जब कोई आके देखता है, एक दफ़ा मिलता है हमसे या हमारे कीपिंग किस तरह जानवर की देखता है, तो वो खुद अपने मुंह से कहता है यार इस तरह की हमने कीपिंग आज तक कभी नहीं देखी। जो हमारी एक अटैचमेंट है ना अपने जानवरों से, वो चीज़। अच्छा, और नबी पाक सरकार भी बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हमारे इस्लाम के अंदर कई ऐसी रिवायत मिलती हैं, और एक जो अबू हुरैरा थे उनको भी इसी तरह का खिताब मिला था। आप बताएं जरा। जब अबू हुरैरा को बिल्लियों का बाप कहा जाता है, तो इस्लाम में तो कैट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और कहा जाता है कि अगर आपको बिल्ली पे बहुत ज़्यादा भी गुस्सा है तो रुई का गोला बना के आप मार सकते हो। इसके अलावा आप बिल्ली के साथ, बिल्ली के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। तो ये तो इतना प्यारा जानवर है कि आप इसके साथ टाइम स्पेंड करो, आप कहते हो कि इससे प्यारी कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में। तो पता नहीं कौन से जाहिल लोग होते हैं जो इस तरह के मासूम जानवर के साथ जुल्म करते हैं। पीछे एक वाकया हुआ था कोई 2 साल पहले, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो लड़कियां लाइन बना के बिल्ली के बच्चे के ऊपर से गुजरती जा रही थी। ऐसा ही है, ये जाहिल लोगों का काम है जो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अल्लाह ही इन्हें हिदायत दे सकता है, ये इंसानी बस का रोग नहीं है। देखें, किसी जानवर या किसी इंसान के साथ अगर आप ज्यादती करते हैं तो उसका जो है, उसका जो गुनाह है और जो उसकी सज़ा है वो अल्लाह ताला ही देगा आपको, और वो दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। तो अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपकी बिल्लियाँ देख के। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान बुलेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।